سے ایک عورت نے 3 پیر صاحب کی دعوت کر دی، 3 پیروں کی. اب کھچڑی پکائی، پیٹ خراب تھا کیا تھا اللہ جانے، تو بیچ میں گھی ڈال دیا، کھچڑی گرم، گھی پگھل گیا. اب تینوں مولوی چاہنے لگے پیر یہ گھی میرے پاس آ جائے، وہ سوچتا میرے پاس آ جائے، تیسرا سوچتا میرے پاس چلا جائے. تو پہلے پیر نے فوراً انگلی ڈالی کھچڑی میں اور ایسے لائن کھینچ دی اور کہا اللہ فرماتا تجری من تحت الانہار، جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی. دیکھا جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہے گی، کھچڑی میں انگلی ڈال کے کھینچ لی اپنی طرف اور پگھلا ہوا گھی سب اس کی طرف چلا گیا. دوسرا کہتا نہیں جنت میں ادھر تو شہد کی نہر بہ رہی ہوگی، دودھ کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی. اس نے 2 انگلی ڈالی اور کہا کہ تجریان من تحت الانہار، دودھ کی اور شہد کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی. اس نے 2 انگلی ڈال کے اپنی طرف کھینچ لیا. اب تیسرا دل میں سوچتا کمینے مجھے کیوں مار رہے ہو. تو اس نے کہا، تیسرے نے بڑا اچھا فارمولا نکالا. تیسرے نے کہا بھائی تم ڈائریکٹ جنت و جہنم تک پہنچ گئے، جنت و جہنم سے پہلے قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا. آپ کو معلوم ہے زمین میں زلزلہ کیسے آئے گا. اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس نے پوری پلیٹ اٹھا کے کیا کہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ایسے 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 ہلائی جائے گی. گھی چاروں طرف پھیل گیا. کہنے لگا اب کھاؤ. اکیلے لے آ رہے تھے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر. تو اپنے لیے راستہ نکال لیا جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ علماء قوم کا سرمایہ بھی ہیں اور علماء سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. جب غلط راستے پہ لے جائیں کیا کریں، بیچاری پبلک کیا کرے، عوام کیا کرے. مولانا یہ صحیح کہ وہ صحیح، عوام بیچاری کیا کرے. اس لیے علماء کی بہت ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو صحیح راستے پہ لے جائے. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا کہ ایک عالم جب پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسلتی ہے، ایک عالم جب غلطی کرتا ہے تو پوری قوم غلطی کرتی ہے. میرے بھائیوں ہم اور آپ مسلمان ہیں. ایک غیر مسلم اسلام سے پہلے جو غلط کام کر رہا ہے وہ غلط ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اس کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی. لیکن معاف کیجئے گا، ہم اور آپ مسلمان ہیں. ہم اور آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو اسلام دوبارہ نہیں لائیں گے. ہم لوگ مسلمان ہیں. یاد رکھنا بچہ جب اسکول میں پڑھتا ہے تو پینسل سے لکھتا ہے اور جب غلطی کرتا ہے تو ریزر سے مٹا دی جاتی ہے، ریزر سے مٹ جاتی ہے. اس کی ٹیچر کہتی ہے بیٹا غلطی ہو گئی، مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر مٹاتا ہے. بچہ بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار مٹا دی جاتی ہے کیونکہ وہ بچہ ہے، غلطی کرے گا، اس کو مٹایا جائے گا. لیکن جب وہی بچہ جب 6 میں آ جاتا ہے، 7 میں اور 8 میں آ جاتا ہے تو پینسل اور ریزر اس سے چھین لیا جاتا ہے اور پین اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. پین کا مقصد کیا ہوتا ہے، بیٹے اب تم غلطیوں کی زندگی سے پار ہو چکے ہو، اب تم بڑے ہو چکے ہو. جب غلطی کرتے تھے تو مٹا دی جاتی تھی، اب تمہیں جو کچھ بھی لکھنا ہے سوچ سمجھ کے لکھنا، کیونکہ اب تم جو لکھ دو گے وہ کاپی پہ ثبت ہو جائے گی، وہ مٹائی نہیں جائے گی. ہم اور آپ مسلمان ہیں. اب جو بھی اب گناہ کر رہے ہیں وہ فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. اگر غلطی ہے تو وہ مٹے گی نہیں، اس غلطی کو ترازو کے پلڑے پہ تولا جائے گا. یاد رکھیے وہ زمانہ گزر چکا ہے کہ ہم غلطی کریں اور مٹا دی جائے. اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرتا ہے لیکن جان بوجھ کر گناہ کرتے رہے اور ہم توبہ کرتے رہے نہیں. اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کرتا ہے. یعملون بجہالۃ، جو انجانے میں غلطی کر لیں، جو انجانے میں جن سے غلطی ہو جائے، جو جان بوجھ کر غلطی کریں، جان بوجھ کر شراب پئیں، جان بوجھ کر زناکاری کریں، جان بوجھ کر سود اور بیاض کھائیں، جان بوجھ کر حلال و حرام میں فرق محسوس نہ کریں، میرے بھائیوں ان کی اللہ رب العالمین غلطی معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے دوبارہ اور ہمیشہ اس گناہ کو چھوڑنے کی قسم نہ کھائیں، ارادہ نہ کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ صبح شراب پیتا اور شام کو بستر پہ سونے جاتا تو کہتا اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے. اللہ کہتا فرشتوں اس کے گناہ کو مٹا دو. صبح پھر شراب پیتا ہے، شام کو پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا فرشتوں میرا بندہ آج بھی غلطی کر گیا، اس کے گناہ کو مٹا دو. بندہ پھر تیسرے دن